نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى وأوليائه ذوي التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مسند پر جلوہ وار باوقار علماء اہل سنت برادران ملت بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نوشاد صاحب قادری رضوی امام و خطیب صادری مسجد صدر مدرس مدرسہ اہل سنت غریب نواز استاد الحفاظ محب گرامی حضرت حافظ و قاری عبدالغفور صاحب قادری رضوی مدرس اعلیٰ الحاج عبدالنبی صاحب اور باہر سے بہت سے آئے ہوئے معزز مہمان استاد الحفاظ محب گرامی حضرت حافظ و قاری لیاقت رضا صاحب رضوی ناظم اجلاس حضرت مولانا محمد یوسف صاحب قادری رضوی محب العلماء قاری الحاج محمد اعظم صاحب نوری امانتی الحاج ڈاکٹر محمد حنیف صاحب اور بالخصوص ہماری محب گرامی بڑے کم وقت میں ہندوستان کی بہت سی زمینوں کا دورہ کرنے والے کیونکہ اب گرودھر پور کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ کافی چرچا ہے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مدثر صاحب قادری رضوی اور بہت سے حضرات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے ہمارے مدرسہ اہل سنت غریب نواز کے اراکین الحاج علی جناب محمد اسرار صاحب قریشی علی جناب ڈاکٹر حبیب جان صاحب علی جناب محمد اشرف صاحب جاوید علی بھائی اور ہمارے محب گرامی صابر میاں صاحب بہت سے پرانے حضرات ہیں کی خدمتیں ہیں اخلاق بھائی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے ہمارے علی جناب احمد بھائی عقیل بھائی بہت سے حضرات کے نام نہیں لیے جا سکتے کم وقت ہے لیکن اللہ سے یہ دعا ہے کہ ایک عظیم عرصہ گزر گیا اور بڑی خوشی کی بات ہے اتنی مدت گزرنے کے بعد آج بھی ماشاءاللہ مدرسہ اہل سنت غریب نواز اور صابری مسجد کے آنگن میں الحمدللہ یہ جشن دستار حفظ و قرات کا سلسلہ جاری ہے اور جاری انشاءاللہ رہے گا ہمارے یہ باراکین خدمت کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں اس لیے کہ انہوں نے آنے کے بعد اتر پور کی سرزمین پر جہاں اپنے لیے ذریعہ معاش تلاش کیا وہاں یہ بھی فکر کی کہ ہمارے محلے میں ہماری بستی میں
ایسی ایک انجمن لگائی جائے اور ایسی محفل سجائی جائے کہ جہاں سے ہمارے بچے حافظ قرآن بن جائیں، عالی خوش الحان بن جائیں۔ یہ سلسلہ بڑا ایسا نہیں کہ یہ سلسلہ آسانی سے جاری اور ساری رہتا ہے، بہت ہی مشکلیں کرنی پڑتی ہیں، محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ ان اساتذہ نے، ان اراکین نے، اہل محلہ نے سال بھر مہمانان رسول کی مہمان نوازی کی ہے، اپنے دسترخوانوں پر بٹھایا ہے۔ بٹھانے والے بھی بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ مدرسہ اہل سنت غریب نواز کا بچہ مفتی نوشاد صاحب کی بارگاہ میں ذان و ادب طے کرنے والا اللہ اکبر آتا ہے۔ احمد بھائی دسترخوان بچھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دسترخوان بچھاتے ہیں۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ مہمان رسول کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نہ جانے کتنے گھروں میں یہ مدرسہ اہل سنت غریب نواز کی یوں کہیے کہ برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں کہ گھر گھر میں سمجھتا ہوں کہ مہمان رسول نظر آتا ہے۔ گھر گھر میں فلاں بچہ آیا اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے، فلاں کا بچہ آیا اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے، کہیں یعقوب بھائی سے کہا جائے، ایوب بھائی سے کہا جائے، کیونکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ سب کی مجھے نام یاد نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ مگر میں کہوں گا اے سہاس کالونی کے لوگوں، مدرسہ اہل سنت غریب نواز کے نکاح سے پہلے تمہارے گھر مہمانان رسول سے خالی تھے، مگر اب مولا کا اتنا بڑا کرم ہے، مولا کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اب تمہارے دسترخوانوں پر مہمانان رسول نظر آتے ہیں۔ اچھا کلام پڑھا ہمارے صاحب قادری نے، اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لگن کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور فرقی کے کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام۔ آج بہت سے لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، مگر میں تو یہ کہوں گا کہ نعت پڑھنے والوں کی نعت پڑھنے کی کامیابی اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک کہ امام اہل سنت کے کلام کو نہیں پڑھے۔ الحمدللہ بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ نے مالک و مولا نے یہ سہاس کالونی کو، مالک و مولا نے یہ کمال، یہ خوبی عطا فرمائی ہے۔ میں دل سے نہیں بلکہ تہہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مالک و مولا اپنے کرم سے اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے، اور یہ سلسلہ ہماری نسلوں میں بھی جاری رہے، اس لیے کہ ہمارے گھروں کی حفاظت، ہماری بستیوں کی حفاظت، ہمارے خاندان کی حفاظت، عزیزان ملت، حفاظت کا سب سے بڑا سنگ، سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ قرآن ہے، سب سے بڑی طاقت ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولا اپنے کرم سے، خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ اپنے کرم سے اس بزم کو قبول فرمائے۔ مہمان خصوصی آئیں گے، یہ جلسہ میرا ہے، یہ میرا جلسہ ہے، مجھے اس میں رہنا ہے۔ کوئی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت کو معلوم ہے میں 13 فروری قدرتی دے چکا تھا، اور مجھے وہ ہر سال بلاتے ہیں مسجد اعلیٰ حضرت میں، لیکن میں نے قاری صاحب نے جب کہا تو میں نے کہا نہیں، میرا جلسہ رتر پور میں ہے، میں قدرتی نہیں آؤں گا بلکہ رتر پور رہوں گا۔ یہ کہنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ان سے بڑی معذرت کے ساتھ کہا، اس لیے کہ یہ اللہ نے مالک و مولا نے، پروردگار نے یہ اپنا کرم فرمایا ہے، فضل فرمایا ہے۔ یہ اساتذہ کی خدمتیں ہیں اور ان کا راکین کی خدمتیں ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محبت سب سے، اور مجھے یہ بھی خوشی بتائی قاری صاحب نے کہ ماشاءاللہ 2 بچے فارغ ہو رہے ہیں، ایک سید صاحب ہیں، آل رسول ہیں، اور ایک بچہ جو ہے ہمارے صدر محترم علی جناب محمد اشرف صاحب کا۔ یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے جو خدمت کرنے والے اراکین تھے، صدر تھے، اور ان کے بچے بھی آج ان کے خانوادوں میں بھی، ان کی نسلوں میں بھی قرآن جا رہا ہے، ان کے بچے بھی اب قرآن کے حافظ ہو رہے ہیں، اور ان کے بچے بھی قرآن کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ آقا انعامدار، مکی مدنی عربی تاجدار، غریبوں کے غم خوار، امت کے غم گسار، شافع روز شمار،
نائب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان، یہ کہتا ہے میری جان۔ بڑا اچھا وقت، جلسے کا بڑی اچھی تاریخ ہمارے مدرسہ اہل سنت غریب نواز کے اساتذہ نے اور اراکین نے رکھی کہ رات بھی برکت والی ہے، اور جو اس رات میں قرآن نازل ہوا وہ بھی برکت والا ہے۔ یعنی رات قرآن کی ہے اور قرآن رات کا ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قرآن کا ذکر کیا جائے یا رات کا ذکر کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب قرآن کا ذکر ہوگا تو رات کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ قرآن اس رات میں حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ لیلۃ البرات یہی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مالک و مولا نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اکثر مفسرین کا قول یہی ہے۔ تو عزیزان ملت، رات قرآن کی ہے اور قرآن عزیزان ملت رات کا ہے، مگر اللہ اکبر، عزیزان ملت قرآن رات کی ہے، رات قرآن کا ہے، مگر قرآن کا اتارنے والا رب العالمین ہے، اور جس پر قرآن اتارا جا رہا ہے وہ رحمت للعالمین۔ کہو کہ پیدا کرنے والا اس رات کا وہ رب العالمین ہے، مگر یہ رات کسی اور کی نہیں ہے بلکہ آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار کی۔ جو کچھ ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، جو ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے، کسی اور کے صدقے میں نہیں ملا۔ نعمتیں بانٹتا وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے مالک و مولا نے اپنے حبیب پاک نور مجسم رحمت عالم علیہ السلام پر قرآن اتارا۔ آج یہ رات مفسرین کہتے ہیں وہ رات ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا، مگر مصطفیٰ کا وہ سینہ ہے جس سینے پر قرآن نازل ہوا ہے۔ رات آج 1500 برس کا زمانہ گزر رہا ہے، رات فنا نہیں ہوئی ہے، رات باقی ہے، رات کی برکت باقی ہے، رات کی رحمت باقی ہے۔ ابھی آپ مفتی نوشاد صاحب سن رہے تھے کہ یہ رات بخشش کی بھی ہے، رات مغفرت کی بھی ہے، رات نجات کی بھی ہے، رات جہنم سے آزادی کی بھی ہے، مگر رات ہے آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار کی، اس لیے کہ یہ رات کسی اور امت کو نہیں ملی، امت مصطفیٰ کو ملی، اور کسی اور کے صدقے میں نہیں ملی، مدینے کے تاجدار کے صدقے میں ملی۔ اہل سنت والجماعت عقیدہ بناؤ، جب رات کا یہ کمال ہے کہ رات میں اللہ نے بخشش بھی رکھی ہے، رات کا یہ کمال ہے کہ اللہ نے اس رات میں مغفرت بھی رکھی ہے، اللہ نے رات میں جہنم سے آزادی بھی رکھی ہے۔ اس رات کی قدر کرو گے، اس رات کی عبادت کرو گے، بخشش بھی مل جائے گی، جہنم سے آزادی بھی مل جائے گی، مغفرت کا پروانہ بھی تمہیں مل جائے گا، گناہوں کی معافی کی تمہیں سند بھی مل جائے گی، رزق کی برکت کا تمہیں، قرآن درس کی برکت کا پروانہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ ارے جب رات کی برکت کا عالم یہ ہے کہ اس رات کی عظمت میں اللہ نے بخشش بھی رکھی ہے، مغفرت بھی رکھی ہے، جہنم سے آزادی بھی رکھی ہے، تو جس ذات پر قرآن نازل ہوا اس ذات کی برکت کا کیا عالم ہوگا۔ عزیزان ملت
عقیدہ ہمارا بنا کہ اللہ نے بخشش رکھی ہے تو نبی کے صدقے میں رکھی ہے، مغفرت رکھی ہے تو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں رکھی ہے، جہنم سے آزادی رکھی ہے تو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں رکھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے جب دستور لکھا گیا تھا، اور دستور کس نے لکھا تھا؟ قلم نے لکھا تھا، قلم سے کہا گیا دستور لکھ، قلم لکھتا جا رہا تھا، ہر نبی کی امت کا دستور لکھتا جا رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قلم نے لکھا تھا، چاہے امت آدم ہو، چاہے امت نوح ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، کسی بھی پیغمبر کی امت ہو، ساری امتوں کا دستور یہ ہے کہ اگر نیکیاں کریں گے تو جنت کے حقدار، واہ واہ سبحان اللہ، گناہ کریں گے تو جہنم کے حقدار۔ بے شک۔ عزیزان ملت، ساری امتوں کا دستور قلم نے لکھا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار رسول پاک علیہ السلام کی امت کی، لکھا جائے امت مصطفیٰ کا دستور، لکھنے کا حکم دیا گیا۔ لکھو، کیا لکھو؟ امت اگر نیکیاں کرے گی، امت اگر نمازیں پڑھے گی، امت اگر حج بیت اللہ کرے گی، امت اگر نیکیاں کرے گی تو امت کی بخشش ہو جائے گی۔ مگر دوسرا پہلو، دوسری امتوں کے لکھنے کا حکم، عزیزان ملت کے اگر گناہ کرے گی مگر قلم تھراتا رہا، کیا لکھو؟ اس لیے کہ یہ اور امت کی بات نہیں ہے، آمنہ کے لال کی امت کی بات ہے، مدینے کے تاجدار کی امت کی بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبیوں کے ایمان کی امت کی بات ہے۔ قلم سے کہا گیا کیا لکھوں؟ تو قلم نے لکھا تھا عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کریں، امت گناہگار ہے، مالک و مولا بخشنے والا ہے، مالک و مولا بخشنے والا ہے۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ دیا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ نے آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار کی، رسول پاک کی امت کو ایسی رات عطا فرما دی کہ ایک رات میں اگر سجدہ کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، برائیوں سے بچنے کا سچا عہد کر لے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کا عہد کر لے، گڑگڑا لے، تو مالک و مولا اس رات کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ واہ بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کی عقیدے بگڑ بھی رہے ہیں، طرح طرح کی موبائل میں آ رہے ہیں، طرح طرح کی، مگر علماء اہل سنت کی تقریریں سنو، علماء اہل سنت کی تقریریں سنو۔ اپنے عقیدوں کو بگاڑنے کی، اپنے بچوں کو عقیدہ بگاڑنے کی ناپاک کوشش سے ہمیشہ بچتے رہو، یہ کہیں ہمارا عقیدہ بگڑ نہ جائے، کہیں ہمارا عقیدہ، اس لیے کہ بعض وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نبی گناہگار ہیں، یہ بھی ہے کہ نبی کے دامن میں گناہ ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رات نبی کے صدقے میں ملی ہے جس کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، رات کا یہ کمال ہے کہ رات میں بخشش بھی ہے، رات میں جہنم سے آزادی بھی ہے، رات کے اندر جنت کا پروانہ بھی ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بتانے والا کون ہے؟ آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار ہیں۔ آپ کہیں گے رات میں عبادت کرو گے، قاری عبدالغفور صاحب کہیں گے رات میں عبادت کرو گے بخشش ہو جائے گی، تو رات کی برکت کا یہ عالم ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے جب رات کی برکت کا یہ عالم رکھا ہے تو جس ذات کے صدقے میں اللہ نے یہ رات عطا کی ہے، اس ذات کی برکت کا کیا رات کا نام لیلۃ البرات۔ اگر حضرت صاحب مفتی نوشاد صاحب ماشاءاللہ عالم ہے، اگر ان سے ترجمہ کرائیں گے تو یہ کہیں گے چھٹکارے کی رات کے اندر یہ خوبی کہ رات کی قدر کرو گے تو تمہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو رات کے اندر یہ کمال، رات کے اندر یہ خوبی، تو اپنا عقیدہ بناؤ جس رات کی خوبی کا یہ عالم ہے، تو جو رات جس نبی کے صدقے میں ملی ہے اس نبی کی خوبی کا کیا، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے خدا بھی پاک اور خدا کے پیغمبر بھی پاک۔
کا پہلو ہے، بنیاد ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. آج طرح طرح کی لوگ تقریریں سنتے ہیں، وہ ایسا کہہ رہا، وہ ایسا کہہ رہا، وہ ایسا کہہ رہا. عقیدے کو مت بگاڑو عزیزان ملت. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی معاذ اللہ گناہگار ہے تو کیا اس کی عبادت قبول ہو جائے گی؟ ارے جس نماز میں آپ پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، ارے نماز میں نبی کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، نماز میں نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے، نماز میں نبی کی عظمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، نبی کی برکتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو عزیزان ملت عقیدہ یہ بنانا ہوگا کہ نبی گناہوں سے پاک ہیں. وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جو اپنے نبی کو گناہگار بتائیں، مگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی گناہوں سے قرآن کہہ رہا ہے عزیزان ملت انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. ارے مصطفیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ نے جن کے صدقے میں اگلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے اور پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے، تمہارے اگلے بھی معاف کر دیے گئے، پچھلے بھی معاف کر دیے گئے. یہ نبی کا صدقہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے. آپ پھر یہ بھی غور کریں کہ رات بخشش کی ہے، رات مغفرت کی ہے. کیا عقیدہ ہے بدعقیدوں کا کہ نبی کو علم غیب ہے؟ مجھے بتاؤ کہ یہ چیز چھپی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ رات میں کیا ہے؟ رات میں کیا کیا خوبیاں ہیں؟ رات میں کیا کیا کمال ہے؟ یہ کسی عالم نے نہیں بتایا، کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا، دنیا کے کسی طبیب نے نہیں بتایا، افلاطون نے نہیں بتایا، جعلی موس نے نہیں بتایا، دنیا کے کسی حکیم نے نہیں بتایا، مصطفیٰ نے بتایا. مصطفیٰ نے بتایا کہ رات گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے. اور پیغمبر نے اور راز کھول دیے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایسے بھی ہیں جو معافی نہیں ہوتے. ہم مدرسہ اہل سنت غریب نواز کے جشن دستار حفظ و قرات میں بیٹھ کر ان علماء حفاظ کی موجودگی میں سچے دل سے توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں جھکیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان گناہوں سے بھی ہمیں پاک فرما دے. کچھ گناہ وہ ہے کہ اس رات میں بھی معاف نہیں ہوتے. یہ کسی اور نے نہیں بتایا، مدینے کے تاجدار نے بتایا، میرے نبی نے بتایا تاکہ میری امت گناہوں سے بچ جائے، میری امت ان برائیوں سے بچ جائے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اس رات میں بھی معاف نہیں ہوتا وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا. آپ کہیں گے کہ میں جا کر شرک کرتا ہے. یاد رکھو عزیزان ملت، کہیں پر ہمارا قدم پھسل نہ جائے، کہیں کفر کی حمایت میں ہمارا قدم اٹھ نہ جائے. اسلام نے بڑی پابندیاں رکھی ہیں. قرآن میں آج یہ حفاظ قرآن کے آپ کی مدرسے سے بن رہے ہیں. عزیزان ملت، قرآن صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ سینوں میں یاد کر لیا جائے، قرآن سینوں میں پڑھا دیا جائے. قرآن اس لیے بھی آیا ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہر شرک کے ہر پہلو سے بچا جائے. شرک کے ہر پہلو سے بچا جائے، کفر کے ہر پہلو سے بچا جائے. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ کہیں گے ہم تو خالی گئے تھے، ہم نے کچھ کیا. تینوں شاذ سے آ کے معلوم کرتے صاحب کیا اس شریعت میں تو حکم نہیں لگا. ارے آپ کیوں گئے تھے؟ یہاں دوستی نہیں نبھائی جائے گی. اشاروں میں عرض کر رہا ہوں، پڑھے لکھے موجود ہیں. جب قرآن نے کہہ دیا وہاں مت جاؤ، پیغمبر سے مصطفیٰ نے، خالق کائنات نے فرما دیا عبداللہ ابن سلول جب مر جائے تو اس کے جنازے میں مت جانا، نماز مت پڑھنا. عزیزان ملت اسلامیہ، ان میں سے کوئی مر جائے تو نماز جنازہ میں مت جانا. ذرا غور کریں تو کیا جانے کی قرآن نے ممانعت فرمائی ہے تو کیا دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے؟ کیا شرکت کی ممانعت نہیں ہے؟ ہر پہلو سے بچو. شرک ایک پہلو نہیں ہے، بہت سے پہلو ہیں. اور آج ہماری قوم اس بات کی طرف بھی جا رہی ہے. لوگ ڈاکٹروں سے علاج کرا لیا،
बड़े बड़े पीरों से इलाज करा लिया, अब कहाँ जा रहे हो? मुफ्ती नौशाद साहब को मालूम हुआ कि कहीं और कहीं नहीं गया है, ये किसी साधु के पास गया। मुझे बताओ, किसी साधु के पास गया। ऐ मुसलमान, ये कुरान के 30 पारे तेरे लिए आए थे, तेरे पैगंबर पर नाजिल हुए थे। कुरान ने कहा था वशिफाउल लिमा फिस सुदूर, कुरान ने कहा था वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफी, कुरान ने अकीदा दिया था शिफा देने वाला कोई और नहीं है परवरदिगार। कुरान ने अकीदा दिया था शिफा देने वाली कुरान की आयत है। कारी अब्दुल गफूर कुरान की आयत पढ़े शिफा मिलेगी, कारी आलम साहब कुरान की आयत पढ़े शिफा मिलेगी। अरे कहीं ऐसे मौका भी आ जाता है, परेशानियां तो बहुत होती हैं, तकलीफें तो बहुत होती हैं, मगर शिर्क के पहलू अपनाने की उस वक्त भी इजाजत नहीं है। रे क्या होगा, हम मर ही तो जाएंगे, मगर वो मौत तो अच्छी होगी कि जो हमारी जिंदगी शिर्क से पाक हो। ये बहुत हो रहा है, बहुत ही हो रहा है, बहुत हो रहा है। अरे इमाम साहब ने कुरान की आयत पढ़ी, साहब कोई असर ही नहीं हुआ, ये और ऊपर से ये कोई असर ही नहीं हुआ। कारी लियाकत साहब ने कुरान की आयत पढ़ी, कोई असर ही नहीं हुआ। अरे कुरान कहता है कि अल्लाह ने मेरे अंदर शिफा रखी है, ऐसी शिफा सरवरे कायनात नूर मुजस्सम रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबा सरकार की बारगाह में ईमान लेकर जा रहे थे। एक बस्ती से गुजरे थे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और मुस्तफ़ा जान रहमत के सहाबी जा रहे थे। एक बस्ती में देखा कि एक बीमार है, जंजीरों से बंधा हुआ है, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इन्होंने रोक लिया था कि तुम पैगंबर के पास से आ रहे हो, हमने सुना है कि तुम्हारे पैगंबर पर कोई किताब, तुम्हारे पैगंबर पर कुरान नाजिल हुआ है। ये कुरान के हाफिज नहीं थे, बल्कि सरकार पर ईमान लाए थे। चंद आयतें ही नहीं याद थी। दाऊद में हदीस आई है, दूसरी किताबों में हदीस आई है, बीमार का हालम क्या था, जंजीरों से पैर बंधे हुए थे, जंजीरों से हाथ बंधे हुए थे, मजनू थे, दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं था। कौम ने नबी के सहाबा को रोका था, ऐ मुस्तफ़ा के सहाबा रुक जाओ, हमने सुना है कि तुम्हारे पैगंबर को कुरान उतरा है, हमारे बीमार का इलाज कर दो। अरे दुनिया की वो कौमें जो इलाजों से थक जाती है, अभी उनकी तारीख अगर पढ़ोगे तो जब वो थक जाती है इलाज से तो कहीं और नहीं जाती है, वो भी कुरान के कदमों में गिरती है, वो भी कुरान को सलाम करती हुई नजर आती हैं। और आज भी आप देखो हिंदुस्तान के बहुत से सूबे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। आज हमने देखा मस्जिदों के दरवाजों पर, खासकर रमजान के महीने में हमारे मुफ्ती नौशाद साहब गए, उन्होंने भी देखा होगा, हमने गैरों को देखा है बच्चों को लिए दरवाजों पर बैठे रहते हैं। कर्नाटका में तो बड़ी भीड़ रहती है, महाराष्ट्र में तो बड़ी भीड़ रहती है, उनमें वो बीमार नहीं होते, अक्सर वही बीमार। पूछा जाता है कहीं और नहीं गए, वो कहते हैं हमारा भी अकीदा है कि शिफा मिलेगी तो कुरान पढ़ने वाले की ज़बान में। ऐ मुसलमानों, अपने अकीदों को संभालो, अपनी मुकद्दस माओ बहनों की बेटियों के दामनों को इस गुनाह के तार होने से बचाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने कहीं छूट दे दी है कि कोई इलाज नहीं हो रहा है तो जाओ फला साधु के पास चले जाओ, फला उसके पास चले जाओ, फला जादूगर के पास चले जाओ। नहीं नहीं, हम जाएंगे तो ईमान वाले के पास जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह ने शिफा अज़ीज़ान मिल्लत, अरे शरीयत का हुक्म तो ये है कि अल्लाह ने हराम चीज के खाने में भी इलाज नहीं रखा। मुस्तफा ने फरमाया है कि अल्लाह ने इलाज रखा है तो हलाल चीज में रखा है। मैं पढ़ता था बचपन में, मुझे याद है मेरी खाला अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो कहने लगी कलेजे में दर्द होता है, मैंने सुना है कि कबूतर की पीठ खा ली जाए। मैं तालिब इल्म था, मैंने पढ़ा था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मैंने कहा खाला शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती,
کھانے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، اس میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے، شفا تو اللہ نے حلال چیز میں رکھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات میں بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، مشرک کی اللہ اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ عزیزان ملت، اور پیغمبر فرماتے ہیں اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کینہ رکھتا ہے، بات ہے تو سامنے سے کہہ دو، دل میں مت چھپاؤ، کوئی مار تھوڑی دے گا، جو بات کہنی ہے سامنے سے، بغض و اناد مت رکھو۔ یہ رات پوری رات سراپا رحمت، یہ رات پوری سراپا برکت، یہ رات پوری سراپا مغفرت، مگر میرے نبی فرماتے پوری رات میں کینے والے کی مغفرت۔ اس لیے آج کی رات یہ بھی ہے کہ تمہارا کہیں پڑوسی تم سے ناراض نہ ہو، کہیں تم پڑوسی سے اپنے دل میں کینہ نہ رکھتے ہو، اپنے دل میں حسد نہ رکھتے ہو، اپنے بھائی سے اناد نہ رکھتے ہو۔ سجدہ کرنے سے پہلے سباس کالونی میں کی مسجد میں عبادت کرنے سے پہلے اپنے اس بھائی کے دروازے پر چلے جانا، بھائی کے سینے کو اپنے سینے سے لگا لینا، اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ اس مظلوم کے دل کو کہیں آپ نے کہیں ستایا نہ ہو، کہیں اس کے دل کی آہ آپ پر لگی نہ ہو، کہیں آپ نے اس پر ظلم نہ کیا ہو، اگر کیا ہو تو اس سے معافی مانگ لینا، حق مارا ہے تو حق واپس کر دینا، اس لیے کہ یہ رات برکت والی تو ہے، مگر کینہ جس کے دل میں ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں جو رشتوں کو کاٹتا ہے، آج کی بات دیکھتے ہیں آپ، قاری عبدالغفور بھی علاقے میں جاتے ہیں، آپ حضرات بھی جاتے ہیں، رامپور ضلع کے گاؤں میں ہمیں بھی جانا ہوتا ہے، بہت سے جگہوں پہ جاتے ہیں، بھائی کی شادی ہو رہی ہے، دوسرا بھائی ناراض، اس بنیاد پر کہ اس نے نہیں بلایا، اس نے نہیں بلایا تھا۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سل من قطع کا، جو تجھ سے رشتے کو کاٹے اس سے رشتے کو جوڑ، اس بنیاد پر کہ اس نے اپنے یہاں منگنی کی تھی تجھے نہیں بلایا، اپنے یہاں کوئی خوشی کی تھی تجھے نہیں بلایا، تو اس بنیاد پر کہتا ہے کہ میں رشتے کو ختم کر دیتا ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رشتوں کو کاٹنا اسلامی شعار نہیں ہے، رشتوں کو جوڑنا اسلامی۔ اگر تجھے نہیں بلایا ہے تو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس کے دروازے پر چلا جا، نبی کے فرمان پر عمل کرنے والا ہوگا اور تو جنتی ہوگا، جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ عزیزان ملت، قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں رشتوں کو کاٹنے والا، آج بھائی کے یہاں شادی ہو رہی ہے، ایک بھائی کے یہاں لاکھوں کا کھانا کھلایا جا رہا ہے، ایک بھائی کے یہاں بڑے بڑے دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں، مگر بھائی کو خبر نہیں ہے، بھائی کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرے شہر کے کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اور اس کو بلانے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ کو چھوڑو، استجاب برائی کو چھوڑو، اپنے رشتے جوڑو، بھائی تمہارا وطن میں ہے اسے بھی بلاؤ، جو وطن میں نہیں اسے بھی بلاؤ۔ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے اور قرآن کریم نے بھی ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ برکت والی رات، یہ بخشش والی رات، مگر ایسی رات میں اس رشتے کو کاٹنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی جو اپنا بھائی کو چھوڑ دے گا، اپنے چچا کو چھوڑ دے گا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے گا، اپنے پڑوسی کو ایمان والے کو چھوڑ دے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے آؤ سچی توبہ کر لو اور اس رات میں اس رشتے کو جوڑ لو تاکہ تم عبادت کے حقدار ہو جاؤ۔ اور عزیزان ملت، میرے نبی نے بہت سے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے، ہماری مقدس مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مالک و مولا خالق کائنات ہماری مقدس بیٹیاں اور مقدس مائیں بہنیں جو آئی ہیں، اللہ تعالیٰ مالک و مولا سب کو شاد و آباد رکھے، تشریف لائیے ماشاءاللہ، اللہ اپنے کرم سے مالا مال فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ شیر محمد صاحب قبلہ خطیب ہندوستان علامہ رحمت اللہ صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی رحمت اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اللہ تعالیٰ مالک و مولا ان علماء کی آمد مبارک فرمائے جو ہمارے مہمان خصوصی تھے ماشاءاللہ میرٹھ سے تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمت اللہ صاحب اشرفی مدظلہ العالی والقدسیہ ہمارے شہر میں آمد ہے. اب ان کی آمد کا ان کی تشریف آوری کا بہت ہی ان کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اور اتفاق اور خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی عالم دین عالم اہل سنت والجماعت جب کسی بستی میں آتا ہے تو خدا کی رحمتوں کی بارشیں ہوا کرتی ہیں. اللہ حضرت کی عمر و برکتیں عطا فرمائے. عزیزان ملت حضرت علامہ میرے بچپن کے نہیں بلکہ یوں کہیے کہ ابتدا سے لے کر آج تک کے ساتھی ہیں قدم قدم پر ساتھ دینے والے. اللہ ان کی عمر و برکتیں عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شیر محمد صاحب قادری رضی مدظلہ العالی والقدسیہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی تندرستی عطا فرمائے. ملازمت کے باوجود بھی اپنے شہر مقدرپور کی پوری ذمہ داری نہیں بلکہ یوں کہیے کہ درد بھی رکھتے ہیں اور درد کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کوشاں بھی رکھتے ہیں. علماء کی بڑی خدمتیں علماء کی بڑی ہمدردی اور علماء کی خبرگیری رکھتے ہیں. عزیزان ملت میں عرض کر رہا تھا یہ مقدس رات ہے کہ اس میں اس عورت کی بھی بخشش نہیں ہے. ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. بات ہے کوئی دیکھنے والا نہ دیکھے مگر پروردگار دیکھ رہا. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رات برکت والی ہے رات بخشش والی ہے رات جہنم سے آزادی والی ہے مگر بدکار عورت کی بخشش نہیں. بات یہ علماء اہل سنت والجماعت ہیں شہر کے ذمہ دار بھی ہیں. میں کہوں گا بے پردگی بے حیائی مردوں میں اختلاف شادیوں میں ان کے غیروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. یہ برائی کیسے ختم ہوگی؟ عزیزان ملت بڑی خوشی ہے مدرسہ اہل سنت غریب نواز سباس کالونی مدرسہ عالیہ فیض المصطفیٰ اور جگہ جگہ ہمارے شہر کے اندر مدرسے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ترقیاں اور دین کا پیغام لوگوں کو پہنچے. یہی بنیاد پر ماشاءاللہ یوں کہیے کہ 2002 یا 2003 سے مجھے یاد نہیں آتا الحمدللہ صابری مسجد کے آنگن میں مدرسہ اہل سنت غریب نواز کی بنیاد پڑی کیونکہ 2001 میں نے جامع مسجد کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد یہاں یہ سلسلہ جاری ہوا. 1 یا 2 کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوا الحمدللہ اور مدرسہ اہل سنت غریب نواز وجود میں آیا. مدرسہ اہل سنت غریب نواز وجود میں آیا اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ آج بھی جاری اور ساری ہے اور الحمدللہ یہاں کا شعبہ حفظ و قرآن بڑا مضبوط رہا. انشاءاللہ اس مضبوطی کے لیے یہاں کی انتظامیہ کمیٹی نے یہاں کے اساتذہ نے ایک بہترین ماہر حفظ و قرآن کے استاذ کا انتخاب فرمایا ہے. آپ کے علم میں یہ آنا چاہیے انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد وہ یہاں تشریف لائیں گے. تمنا یہی رہتی ہے کہ کوئی ماہر استاذ آئے اس لیے کہ تقریر اور فن ہے پڑھانا اور فن ہے مگر یہ بزرگوں کی عطا ہے کہ اللہ دونوں عطا. اسی لیے ہم نے یہاں کسی امامت کو قبول نہیں فرمایا. جمعے کی حد تک رہے قاضی شرع مفتی اعظم ضلع رامپور علیہ رحمت و رضوان میں بار حضرت مولانا شیر محمد صاحب گواہ ہے اللہ ان کی تربت پر رحمتوں کی بارشیں فرمائے. یہی فرمایا کہ مولانا ولی محمد درسگاہ کے آدمی ہیں. ان کو درسگاہی چاہیے. الحمدللہ آج بھی ان کی زبان مبارک ہے اور دعا کریں کہ زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ تعالیٰ مالک و مولا ان کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ انہوں نے کہ صرف امامت کے لیے مولانا ولی محمد کو نہیں دیا جائے گا. درسگاہ کے آدمی ہیں الحمدللہ. عزیزان ملت اسلامیہ وہ سلسلہ آج بھی جاری اور ساری ہے.
اور اس سلسلے کو 92 سے لے کر آج تک آپ لوگوں کے بیچ بھی رہ کر، درمیان میں رہ کر بھی آپ لوگوں سے ملنے اور ملاقات کے باوجود بھی وہ سلسلہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ تو اس لیے پڑھانے کا ملکہ یہ ایک الگ دولت ہے، الگ دولت ہے۔ ٹیچری ہر ایک سے نہیں آتی ہے، آپ جانتے ہیں ٹیچری ہر ایک سے نہیں آتی ہے، بی ایم میں کر لیتے ہیں لوگ، لیکن ٹیچری ایک الگ فن ہے۔ اس لیے یہاں کی انتظامیہ نے قاری حضرت حافظ القاری محمد رضوان صاحب قادری رضوی بریلی شریف کا انتخاب فرمایا۔ انشاءاللہ وہ بہترین قاری ہیں، بہترین حافظ ہیں۔ طلبہ کے علم میں بھی آنا چاہیے، آپ کے بھی علم میں آنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز عید کے بعد وہ تشریف لائیں گے اور شعبہ حفظ جو یہاں پر سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو بلایا جائے گا۔ اس میں آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، آپ کے مفید مشوروں کی بھی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بھی علم غیب ہے کہ مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، رشتے کے کاٹنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کے دل میں کینہ ہے، ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان کینہ رکھتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، اور بدکار کی بھی بدکار۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، ارے تم بتاؤ کہ رات میں کیا ہوتا ہے، یہ رات میں کیا ہے، رات میں کیا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے فلاں رات میں یہ ہے، رات میں یہ ہے، رات میں یہ ہے، شب معراج میں یہ ہے، شب برات میں یہ ہے، شب قدر میں یہ ہے۔ یہ نبی کا علم غیب، نبی کے علم غیب کا انکار کرنے والے۔ اسی لیے تو نہ کل آپ نے ہاتھ ملایا نہ ہم نے ملایا، اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانسوں تک نہیں ملائیں گے۔ اس لیے کہ بہت سی تنظیموں نے آ کر یہاں پر کوشش کی تھی۔ صابری مسجد کا جب انٹر پڑھ رہا تھا، الحاج محمد یونس عبد القدیر بھائی یہ سب یہاں پر ماشاءاللہ خدمتیں کی ہیں۔ باضابطہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں کہ نوڈا کی باضابطہ تنظیمیں آئی تھیں اور کہا تھا کتنا سیمنٹ چاہیے، کتنا سریہ چاہیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، میں نے کہا میں بدعقیدوں کی نہ کل ضرورت تھی نہ ضرورت، بدعقیدوں کے تعاون کی ہمیں نہ کل ضرورت تھی نہ ضرورت ہے۔ مجھے بتاؤ، سبھاس کالونی کے غریب مسلمانوں نے اہل شہر کے ساتھ تعاون سے لے کر بیڑا اٹھایا تھا۔ آج فلک پوش عمارت سبھاس کالونی صابری مسجد کی بھی نظر آ رہی ہے، اور مدرسہ اہل سنت غریب نواز کی بھی عمارت۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے، ہمارے ڈاکٹر صاحب کے والدین کی بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچاؤ بچاؤ پیغمبر فرماتے ہیں، بدکار عورت کی اس رات میں بخشش نہیں۔ بدکار عورت، یہ لفظ بدکار اس کے عربی اس کے اردو میں کیا معنی ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے برائی کرنے والی، برائی کو اپنانے والی، بدچلنی کو اپنانے والی۔ کیا وہ عورت جو بے حیائی کا مظاہرہ کرے، جو عورت ہماری ماں بہن بے پردہ رہ کر، مردوں کی محفلوں میں رہ کر بے پردگی کا مظاہرہ کرے، کیا وہ اس زمرے میں نہیں آئے گی؟ اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، آپ اور ہمیں ذمہ دار۔ جب تک یہ ذمہ داری نہیں اپنائیں گے، دوستی آپ کی ہے، فلاں سے جاؤ محفل میں بیٹھو، مگر اپنی بیوی کو تو اس بدکاری سے بچا دو، اس بے حیائی سے بچا دو۔ کہیں وہ بے پردی کے بے پردگی کے گوراہ میں گھسنے کے بعد کہیں اس کے اوپر برائی کا داغ نہ لگ جائے، کہیں بیٹی کی عزت پامال نہ ہو جائے، کہیں بیٹی کا دامن داغدار نہ ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شب برات مقدس محفل ہے، مدرسہ اہل سنت غریب نواز کی دستار ہے۔ ہمیں اپنی ماں بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو بھی برائیوں سے بچانا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں اس میں ذمہ دار بنایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ رب فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ،
اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. آپ کہتے ہیں ہم تو پردیس میں رہتے ہیں, بیوی کو نماز کا حکم کیسے دیں, بہن کو نماز کا حکم کیسے دیں؟ ارے اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے, موبائل آپ کے پاس 50,000 روپے کا ہے, جہاں بات کے لیے استعمال کرتے ہو وہی نماز کا وقت آئے تو کال بھی کر دیا. صبح کو اٹھ کر فجر میں جب نماز کے لیے اٹھتے ہو, تم سعودی عرب میں کیوں نہ صحیح, تم دبئی میں کیوں نہ صحیح, قرآن کے حکم پر رہ کر وہاں بھی عمل کر سکتے ہو. کال کرو نماز کے وقت میں, کوئی اور تجھے کال نہیں کی جا رہی ہے, فون کرنے والا تیرا شوہر ہے اور تجھے نماز کا حکم دے رہا فرمایا ہے. تو اس قرآن پر عمل کرنا آج ہمارے لیے کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے. بات بات پر ہمارا دوست کال کرتا ہے, ارے کیوں نہیں ڈالتے پیسے, بیلنس کیوں نہیں ڈالتے, تو نے کیوں نہیں مار کے پیسے ڈالے, تو نے کہیں کیوں نہیں ڈالے. مگر کبھی آپ نماز کے حکم کے لیے بھی کبھی آپ کال کر لیا کریں, کبھی قرآن کے حکم پر عمل کر لیا کریں. اللہ اکبر عزیزان ملت, اس قرآن نے بڑے اچھے پیغام ہمیں دیے ہیں. ہماری زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے, ہماری زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے. ہمارے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں, آگے بڑھ کر پھر یہی عالم دین بن رہے ہیں. مدرسہ اہل سنت غریب نواز کے کتنے بچے ایسے ہیں الحمدللہ. قاری عبدالغفور صاحب بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو یہاں حافظ قرآن بنے, آگے بڑھے تو عالم دین بن گئے. اس کا کوئی اور بنیاد نہیں. سبھاش کالونی کے مسلمان ہیں, سبھاش کالونی کے مسلمانوں کا دسترخوان ہے, سبھاش کالونی کے مسلمانوں کا اور اہل شہر کا تعاون ہے. ڈنڈے کی چوٹ سے کہہ سکتے ہیں جب وہ بچہ عالم دین بن کر آئے گا, اشرفیہ مبارک پھر سے پڑھ کے آئے گا, آپ کہہ سکتے ہیں یہ وہی بچہ ہے. اس بچے کی تعلیم کی بنیاد ہم نے ڈالی, بچے کی تعلیم کی بنیاد ہم نے ڈالی تھی. اس بچے کو پڑھانے کا جذبہ ہم نے دیا تھا, مدرسہ اہل سنت غریب نواز کے اساتذہ نے دیا تھا. نام ہوتا رہے گا, امت میں نام ہوتا رہے گا, چرچا ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم خاص سے, اس رات کی برکتوں سے, اس رات کی رحمتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے, مغفرت فرمائے, بخشش فرمائے, ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے. ہمارے عزیز, ہمارے اقربا جو بھی بحالت ایمان دنیا سے جا چکے ہیں, بالخصوص محلہ, بالخصوص ہمارے شہر رودرپور سے علماء عوام اہل سنت میں, مرد عورتوں میں جو بھی جا چکے ہیں, اللہ ایمان پر سب کی مغفرت فرمائے. مدرسہ اہل سنت غریب نواز کو ترقیوں سے مالا مال فرمائے, اور مالک و مولا اس چمن کو اور سب و شاداب پروردگار فرمائے. یہی پھلتا رہے, یہی ہرا بھرا ہوتا رہے, یہی مہکتا رہے, اس کی خوشبوؤں سے دنیا کو فیض ملتا رہے. اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اپنا کرم فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ, وآخر دعوانا